بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سامعین کرام، سجدہ تلاوت کے بارے میں پریکٹیکل ویڈیو بنائی ہے بڑی محنت کے ساتھ۔ امید کرتا ہوں کہ اس ویڈیو کو سننے کے بعد آپ کے ذہن میں آنے والے تمام سوالات جو سجدہ تلاوت کی مناسبت سے ہوں گے وہ سارے جوابات آپ کو مل جائیں گے۔ مثلا سجدہ تلاوت واجب کب ہوتا ہے، سجدہ تلاوت کرنا کب ہوتا ہے، سجدہ تلاوت کرنے کا طریقہ کیا ہے، سجدہ تلاوت میں کون سی آیت کون سی دعا پڑھی جاتی ہے، درود اتحیات پڑھا جاتا ہے یا نہیں پڑھا جاتا، ایک سلام پھیرا جاتا ہے یا دو سلام پھیرے جاتے ہیں، کیا نیت کرنی ہوتی ہے نہیں کرنی ہوتی، کیا کھڑا ہونا ضروری ہے یا بیٹھ کر سجدہ تلاوت کر سکتے ہیں۔ یہ تمام سوالات آپ کو اس ایک ویڈیو میں ان تمام سوالات کے جوابات مل جائیں گے۔ سامعین کرام، اس مہینہ میں بہت سارے لوگ بلکہ اکثر لوگ قرآن پاک کی تلاوت کا اہتمام کرتے ہیں اور بڑے خشوع و خضوع کے ساتھ اللہ رب العزت کی عبادت میں مصروف ہوتے ہیں۔ تو اس میں قرآن پاک میں جو سجدہ تلاوت آئے ہیں ان کی تعداد کل 14 ہے، یعنی 14 سجدے ہیں جن کا کرنا ہمارے اوپر جائز ہے اور واجب ہے۔ اور یہ کب واجب ہوتا ہے کہ جب آپ تلاوت کر رہے ہیں، سجدہ تلاوت جہاں پر سجدہ کا لفظ آ جاتا ہے، قرآن پاک میں نشانیاں بھی لگی ہوتی ہیں، جو بھی سجدے والی آیت آتی ہے تو اس وقت آپ جو پڑھ رہا ہے قرآن پاک اس پر بھی سجدہ واجب ہوگا، جو سن رہا ہے اس پر بھی سجدہ واجب ہوگا۔ اب سجدہ واجب ہو گیا، اس سجدے کو ادا کرنے کے بجا لانے کے کون سے طریقے ہیں؟ سامعین کرام، اس سجدہ تلاوت کو ادا کرنے کے دو طریقے ہیں۔ سب سے پہلا طریقہ سن لیجئے، اور ان سجدے کو کیا اکٹھے، ہاں یہ بات اور ہے کہ اگر آپ جس وقت تلاوت کر رہے ہیں اس وقت اگر سجدہ کی تلاوت ایک آیت آپ نے تلاوت کی ہے، آپ فوراً سجدہ کر لیں تو یہ افضل ہے۔ اگر آپ یہ سوچیں کہ میں پورا قرآن پاک جب ختم کر لوں گا تو یہ 14 سجدے ایک ہی بار کر لوں گا تو بھی جائز ہے، آپ کر سکتے ہیں، مگر علماء کرام نے لکھا ہے کہ یوں ہی آپ نے سجدہ آیت تلاوت کی، اس کے فوراً بعد آپ وہ سجدہ بجا لائیں، سجدہ ادا کریں، پھر اس کے بعد تلاوت شروع کریں۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ اگر ایک آیت کو سجدہ تلاوت ہے، اگر آپ اس کو بار بار دہراتے ہیں، کیا آپ کے اوپر اتنی بار سجدہ واجب ہوگا؟ نہیں، یہ ذہن نشین کر لیجئے، اگر آپ ایک ہی جگہ پر بیٹھے ہیں اور سجدہ تلاوت آ گئی ہے، آپ نے اس کی تلاوت کی ہے، آپ پر ایک سجدہ واجب ہو چکا ہے۔ اگر آپ اسی جگہ پر بیٹھے رہیں گے، اس آیت کو جتنی مرتبہ پڑھتے رہیں گے، آپ پر سجدہ واجب نہیں ہوگا، صرف ایک ہی سجدہ ہوگا۔ ہاں، اگر آپ نے اپنی جگہ تبدیل کر لی ہے، پھر اس جگہ جا کر آپ نے وہ آیت تلاوت کی، پھر اس کے بعد اور جگہ تبدیل کی، پھر اس جگہ جا کر آپ نے وہی آیت سجدہ تلاوت کی، تو پھر جس جگہ بھی تبدیل کر کے آپ وہ سجدہ تلاوت والی آیت تلاوت کریں گے، آپ پر سجدہ اتنی مرتبہ واجب ہوگا۔ اب سجدہ تلاوت کا جو پہلا طریقہ ہے ادا کرنے کا کون سا ہے؟ سب سے پہلے آپ نے یہ نیت تو کرنی ہوتی ہے کہ میں سجدہ تلاوت ادا کر رہا ہوں یا کر رہی ہوں۔ آپ سیدھا باوضو کھڑے ہوں گے، قبلہ کی طرف رخ کریں گے، بس وہ کھڑے ہو کر نہ آپ نے ہاتھ اٹھانے ہیں، نہ تکبیر کہنی ہے، ہاتھ نہیں اٹھانے، بلکہ آپ جب کھڑے ہوں قبلہ رخ ہو کر اللہ اکبر کہتے ہوئے آپ سجدے میں چلے جائیں۔ سجدے میں جا کر آپ نے تسبیح پڑھنی ہے، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، یہ 3 مرتبہ یا 5 مرتبہ آپ نے یہ تسبیح پڑھنی ہے۔ پھر اس کے بعد آپ نے اللہ اکبر کہتے ہوئے کھڑے ہو جانا ہے، آپ نے ہاتھ بھی نہیں باندھنے، آپ نے سلام بھی نہیں پھیرنی، بس یہ آپ کا سجدہ تلاوت ادا ہو گیا۔ یہ تو آپ اگر ایک سجدہ کرنا چاہتے ہیں اس کا طریقہ ہے۔ اور دوسرا طریقہ، اگر آپ یعنی 4 ہیں، 5 ہیں، 6 سجدے ہیں یا 14 سجدے اکٹھے کرنا چاہتے ہیں تو پھر اس کے لیے آپ نے پہلے بیٹھ جانا ہے اور بیٹھ کر نیت یہ کرنی ہے میں سجدہ تلاوت کر رہا ہوں، پھر بیٹھ کر اتحیات کی شکل میں جیسے بیٹھتے ہیں اسی طرح بیٹھ کر اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدے میں چلے جائیں گے اور 3 مرتبہ تسبیح پڑھیں گے، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی۔
پھر اللہ اکبر کہیں گے اور بیٹھ جائیں گے۔ ایسے 3 سبحان اللہ پڑھنے کی مقدار آپ نے اتحیات پر بیٹھنا ہے۔ بس پھر اس کے بعد آپ نے دوبارہ اللہ اکبر کہہ کر دوبارہ دوسرے سجدے میں چلا جانا ہے۔ یہ آپ کا ایک سجدہ مکمل ہو گیا، اب دوسرے سجدے میں پھر وہی تسبیح پڑھنی ہے، پھر اللہ اکبر کہہ کر پھر بیٹھ جانا ہے، پھر 3 سبحان اللہ کی پڑھنے کی مقدار جتنا وقت آپ نے اتحیات پر بیٹھنا ہے، پھر تیسرے سجدے کے لیے اللہ اکبر کہتے ہوئے تیسرے سجدے میں چلے جائیں گے۔ یہ آپ کے 3 سجدے ہو گئے، اور جب آخری آپ کا سجدہ ہوگا، یعنی 14 سجدے آپ نے کرنے ہیں، 13 آپ نے کر لیے، اب 14 جو سجدہ ہے اس کو آپ اللہ اکبر کہہ کر سجدے میں چلے جائیں گے۔ پھر جب وہاں سے وہ سجدہ تسبیح پڑھ کے آپ نے اٹھنا ہے تو سیدھا کھڑے ہو جانا ہے، اللہ اکبر کہتے ہوئے آپ نے سیدھا کھڑے ہو جانا ہے، اور سلام نہیں پھیرنا، اپنے ہاتھ بھی نہیں باندھنے۔ یہ سجدہ تلاوت آپ کے ادا ہو چکے ہیں۔ اب جو بات رہ گئی ہے وہ یہ ہے کہ سجدہ تلاوت کی نیت کیسے، اپنا وقت کون سا ہونا چاہیے۔ سجدہ تلاوت کا کوئی وقت نہیں، کسی وقت بھی آپ سجدہ تلاوت ادا کر سکتے ہیں۔ صرف 3 اوقات: طلوع شمس، زوال شمس، غروب شمس، یعنی جب سورج نکل رہا ہو عین اسی وقت بھی سجدہ نہیں کرنا چاہیے، اور جب سورج بالکل سر کے اوپر ہو، زوال ہو، اس وقت بھی سجدہ کرنا جائز نہیں۔ اور تیسرا وقت یعنی مغرب، یعنی سورج جب غروب ہو رہا ہو تو عین اس وقت بھی سجدہ کرنا جائز نہیں۔ باقی جن اوقات میں آپ سجدہ تلاوت ادا کرنا چاہیں آپ سجدہ تلاوت ادا کر سکتے ہیں۔ امید کرتا ہوں اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد سجدہ تلاوت کے حوالے سے آپ کے تمام سوالات کے آپ کو جوابات مل چکے ہوں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔